اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک میں بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے، حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک میں بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا کہ میرے بھائی کی اجازت ہے۔ شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت ہے، نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا۔ یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا۔ اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو، اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں۔ جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے تب آپ کا غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ اس غصے کو سنبھالیے اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجیے۔ یہاں غصے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، موبائل لیتی ہے، اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا، موٹر سائیکل پہ بٹھایا۔ اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے۔ اس غصے کو سنبھالیے اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی۔ آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک میں بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے، حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک میں بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا کہ میرے بھائی کی اجازت ہے۔ شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت ہے، نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا۔ یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا۔ اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو، اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں۔ شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، جس کو برا لگتا رہے۔ اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو، اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر یہ جلسہ بیکار ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے۔ رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں پھوڑنا بیکار ہے، کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، دین سننے آئے ہو نا، قرآن حدیث سننے آئے ہو، اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے اور گرہ باندھو، اِنَّا عذابًا یوم القیامتی، ان اشد عذابًا یوم القیامتی المصورون۔ یہ یاد کریے، اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا، جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے، اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا۔ ان اشد الناس عذابا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت، معمولی عذاب نہیں، ہلکا عذاب نہیں، ان اشد الناس عذابا، عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا، المصورون، جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، تصویریں بناتا ہوگا۔ کھینچو، آؤ، میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری تصویر کو کھینچ کر اپنے ساتھ اگر لیتا ہے تو وہ سن لے اور سمجھ لے، اور اس جلسے کی اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی اگر کوئی لے گا
تو وہ یاد رکھے کہ اس نے نہ قرآن کو اہمیت دی ہے نہ محمد الرسول اللہ کو اہمیت دی ہے. اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی نبی کو نہیں مانتا, تم بھی نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو, کوئی فرق نہیں ہے. اب لیجئے جلسہ ختم کرنے کے بعد میری سیلفی دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. اب جو محمد کا شیدائی ہوگا وہ میرا فوٹو نہیں لے گا, جو وسیم رضوی کا بھائی ہوگا وہ پھر بھی کھینچے گا. اب دیکھتا ہوں کہ کون محمد کا شیدائی ہے اور کون وسیم رضوی کا بھائی ہے. اب دیکھنا ہے مجھے. کھینچو فوٹو. نہیں مثال دینا چاہتا تھا لیکن آج دی ہم نے. آئے ہو جلسہ سننے, مذاق بنا کے رکھ دیا ہے دین کے جلسوں کو, مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. پرچونی کی دکان, کرانہ مرچنٹ کی دکان سمجھ لیا. جو سمجھ میں آیا وہ عمل کریں گے, جو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیں گے. یہ تمہارے باپ کی جاگیر چل رہی ہے. اسلام کے جو ہمیں پسند ہے وہ عمل کریں گے, جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیں گے. نہیں چلے گا. شریعت تو محمد الرسول اللہ کی ناپسند کو بھی ناپسند نہیں مان رہی ہے. یاد ہے اللہ کے رسول کا معمول تھا, عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. آپ کی جتنی بیویاں موجود تھیں ان کے گھر جاتے تھے, اور حضرت زینب کے گھر تھوڑا زیادہ بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ کہ کسی جگہ کچھ ملتا نہیں تھا. اور زینب کیا کرتی تھیں, جو آپ کی بیوی تھی زینب بنت جہش, وہ کیا کرتی تھیں, ان کے پاس شہد تھا تو شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی کو پلاتی تھی. تو بھوکے رہتے تھے, نہیں ملتا تھا. جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسن رہتی ہی ہے. اچھا ان کے زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں. تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی. کیا صلاح کی؟ کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے, زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے, ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے, مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے. تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے, دوسری بیوی کے ہاں گئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے, بدبو کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے, انہوں نے بھی کہا بدبو آ رہی ہے. جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب بدبو. اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی. خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا. جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے؟ تو کہا کیا کھا کے آئے ہیں آپ زینب کے گھر سے؟ کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں, اسی لیے بدبو آ رہی. تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, شہد مجھ پر حرام, نہیں پیوں گا آج کے بعد, نہیں کھاؤں گا. تو شہد کو اللہ نے حلال کیا اور نبی نے کیا کہہ دیا, آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. غور کرو, تم اپنی مرضی سے جو چاہو پسند کر لو اور جو چاہو چھوڑ دو, وہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے شہد کو ناپسند کر دیا اور کیا کہا آج کے بعد میں شہد کو نہیں پیوں گا, جاؤ شہد مجھ پہ حرام. فوراً آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ گئے اور کیا کہا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر؟ جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور کس نے دے دیا ہے؟ اگر ان تصویروں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تصویر کی حفاظت ضرور کرتا. لیکن دیکھ لو دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں, عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کی تصویر موجود ہے, یہودیوں کے پاس موسیٰ کی تصویر موجود ہے, داؤدیوں کے پاس داؤد علیہ السلام کی تصویر موجود ہے, ابراہیم کو ماننے والوں کے پاس ابراہیم کی تصویر موجود ہے.
سب نے ہندو بھائیوں کے پاس کرشن جی کی، رام چندر جی کی، شنکر جی کی، گنیش جی کی ان کی تصویریں موجود ہیں۔ اگر دنیا میں کسی نبی کی تصویر موجود نہیں ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اگر آج نبی کی تصویر ہوتی تو کوئی آدمی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہی نہیں، کوئی آدمی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پہ جاتا ہی نہیں، وہاں درود پڑھتا ہی نہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی تصویر کو اپنے گھر لگا لیتا، وہ نبی کی تصویر پہ ہار یا مالا ڈال دیتا، یا تصویر کو اپنے گھر میں لگا کر 7 چکر اسی کے لگا کے کہہ دیتا کہ حج ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی اکرم کی تصویر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے کر اس کا تعویذ بناتا، اس کو پہنتا، اور پھر نبی کا فوٹو اخباروں میں چھپتا، نبی کا فوٹو پیپروں میں آتا، اور کبھی اس کی کٹنگ ہوتی اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ رسوائی اور بے عزتی گوارا نہ تھی میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر دنیا میں باقی نہیں چھوڑی ہے، نبی کا کوئی فوٹو باقی نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا، اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ۔ دنیا میں قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں تصویریں بنائی ہوں گی، تصویریں کھینچی ہوں گی۔ اس سے کہا جائے گا ان تصویروں میں تو جان ڈال، ان تصویروں میں تو روح ڈال، اور ظاہر ہے کہ ان تصویروں میں وہ روح ڈال نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی ایک پیدا کردہ مخلوق کی تو نے تصویر کیوں بنائی؟ جب اس میں جان ڈالنے کی طاقت نہیں تھی تو تو نے کیوں؟ اے شادیوں میں دولہا اور دلہن کے فوٹو کھینچنے والوں، اے اپنے بستروں پر، اپنے بیڈ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیڈ پر چپکانے والوں، میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں، تیار ہو جاؤ، اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں، دنیا میں تصویریں بناتے ہیں، اور سب سے زیادہ سخت عذاب اُکِّلْتُ بِسَلْعُوتَ بِجَہَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا۔ قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی، اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، جہنم چیخ رہی ہوگی، اور سنو، ہاں سنو، قرآن سننے کے لیے بلایا، حدیث سننے کے لیے جرجیس کو دعوت دی، تو سنو، ہاں سنو، جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی، اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اُکِّلْتُ بِسَلَاسٍ، اے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال، 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال۔ اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالو؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی، اے اللہ حقوق الوالدین، ماں باپ کے ستانے والوں کو، ماں باپ کو رلانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھینک۔ دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ماں باپ کو نظر انداز کرتے تھے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، پال پوس کر ماں باپ نے بڑا کیا، ان کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، ان کو تو جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال۔ اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا، اور ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر جہنم کہے گی شیخ زان، اے اللہ میرے اندر بوڑھا آدمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا، بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے، بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، ان کو بہلا پھسا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ اے اللہ ان بوڑھے، ان بزرگ زناکار لوگوں کو تو میرے اندر ڈال۔ نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے، وہ جوانی کا نشہ ہے، حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھگتیں گے، وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم جن کو مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو، بوڑھے زانیوں کو تو میرے اندر ڈال، جنہوں نے بڑھاپے
بڑھاپے کے بعد بھی جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے, اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے, اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا. اے اللہ اس بوڑھے زانی کو تو جہنم کے اندر ڈال. اللہ بوڑھا زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا. کہے اللہ ایک مخلوق اور رہ گئی ہے تو اس کو بھی میرے اندر ڈال. اللہ کہے گا بتا کون سی مخلوق ہے؟ المصورون. جہنم چیخ کر کہے گی تصویر بنانے والوں کو, تصویر کھینچنے والوں کو, فوٹو بنانے والوں, فوٹو کھینچنے والوں کو. اللہ جہنم مطالبہ کرے گی, جہنم پوچھے گی, جہنم اللہ سے مانگے گی اور اللہ جہنم کی فریاد پوری کرے گا اور جہنم میں ان تصویر بنانے والوں کو, تصویر کھینچنے والوں کو بھی ڈال دیا جائے گا. ایک چیز ہوتی ہے مجبوری میں کسی چیز کی اجازت دینا. پاسپورٹ بنوانا ہے, ضرورت ہے. آدھار کارڈ میں آپ کا فوٹو لگنا ہے, ضرورت ہے, کھینچ سکتے ہو. بینک میں پاس بک کے اندر اور بینک میں آپ کا فوٹو لگنا ہے, آپ دے سکتے ہیں. ڈرائیورنگ لائسنس میں آپ کا فوٹو لگے گا, آپ دے سکتے ہیں. یہ چیز جائز ہے, ضرورت ہے, آپ دیجئے. بنا ضرورت کیوں؟ ایک آدمی ویڈیو میں کسی کی تقریر ریکارڈ کرتا ہے لیکن اپنے پاس رکھنے کے لیے تو غلط ہے, لیکن اس کو عام کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور دوسری جگہ پہنچاتا ہے تو ایک ضرورت ہے, کیونکہ یہ تقریر آج ذکرہ میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یو پی اور بہار اور اڑیسہ والے نہیں سن پا رہے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ تقریر جو ذکرہ میں ہوئی پورا ہندوستان سنے, پوری دنیا سنے اور اس کو نشر کر کے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے. تو ایسی جگہ پر اس کی ویڈیو بنا کر تقریر کی غرض سے ڈالا جا سکتا ہے, لیکن اس میں کٹنگ کر کے یہ حرامی پنا ہے. مولانا جرجیس نے مودی کو للکارا, یہ ہیڈنگ بنا کے مولانا جرجیس نے وسیع, اب دیکھا منع کرنے کے باوجود بھی وہی چیز ڈالی گئی ہے. مولانا جرجیس, وہی چیز میں نے کہا کہ وہ سب کچھ بدل گیا, لیکن وہ بیچ والا حصہ کیسے بدلے گا؟ اپنی مشین کیسے, اسی کو کاٹ چھانٹ کر ان یوٹیوبر والوں نے اسی چیز کو دکھایا ہے. اب بتائیے کہ یہ لوگ رات میں پیدا ہوئے تھے اپنی اماں کے پیٹ سے کہ دن میں؟ ان کی کھوپڑی دیکھیے. ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ اس بات کو اگر ہندو لوگ سنیں گے تو مولانا جرجیس کے اوپر کتنے کیس بنائیں گے. لیکن ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا چاہیے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان کا حرامی پنا دیکھیا. اسی لیے میں نے اب کہہ دیا ہے جو بھی جلسے کا ڈیٹ دے رہا ہوں, میں پریشان ہو چکا ہوں. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ میرا چینل چلے, اس لیے میں اپنی تقریر کی اب اجازت نہیں دوں گا, کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. لگ گیا میرے اوپر بینڈ. 6 مہینے تک جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا یو پی میں کوئی تقریر نہیں. کس کی وجہ سے؟ آج سمن آ گیا میرے پاس, نوٹس گھر پہنچ گیا میرے. خوش ہیں نا آپ؟ بانٹیے مٹھائی اور لڈو. ہم نے مولانا جرجیس کے اوپر بینڈ لگوا دیا. مبارک ہو تمہیں یوٹیوبر والوں, مبارک ہو تمہیں. کمالی تم نے دنیا بہت بڑا قلعہ حاصل کر لیا ہے, بہت بڑا قلعہ حاصل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں نواز دے گا, لیکن آخرت میں تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہو ایسا کر کے. میں نے بھیک بھی مانگ لی تھی, دامن بھی پھیلا دیا تھا, رو کر گڑ گڑا کر تمہارے سامنے ہم نے ہاتھ بھی جوڑ لیے تھے, لیکن اس کے باوجود تم اپنے حرامی پنے سے باز نہیں آئے ہو. اس لیے میں اپنی اوقات پر آ گیا ہوں. جتنے جلسے ہوں گے ایک بھی جلسے میں انٹری نہیں, یا تو میں رہوں گا یا جلسہ. جلسے میں اگر تم رہو گے تو میں نہیں بولوں گا. اب اس شرط کے ساتھ میں جلسہ دینے لگوں. آج میں نے 2 پروگرام اسی شرط کے ساتھ دیے ہیں. اب جو دے چکے ہیں جن میں اشتہار چھپ گئے ہیں ان میں تو جانا پڑے گا, لیکن آج سے جو دے رہا ہوں لمبے پروگرام جو 2-3 مہینے کے بعد کے, ان میں ہم ایک بھی یوٹیوبر کو برداشت نہیں کریں گے. آ کے دکھاؤ آپ. جلسے میں اعلان کر رہا ہوں, میں اس بات کا اسٹیج پہ بول رہا ہوں اس بات کا کہ کسی کو نہیں آنے دوں گا. سوچ سمجھ کے آئیے گا. ہر اشتہار میں اب چھپا ہوگا, لکھا ہوگا کہ کسی یوٹیوبر کو اجازت نہیں. اب یہ لکھا ہوگا اور میں لکھواؤں گا, کیونکہ تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے ہو اور مجھے ایسا کرنے پر تم نے مجبور کر دیا ہے. چینلوں کے نام معلوم ہے مجھے, نہیں چاہتا ہوں کہ نام لے کر تمہیں یہاں رسوا کروں اور پھر تمہیں لوگ انسبسکرائب کریں. میں چاہوں تو 5 جلسوں میں ان چینل والوں کے نام لے کر سب کو, ہم جو ہے جنہوں نے سبسکرائب کیے سب کو ہٹوا سکتا ہوں میں.
سب کو ہم ہٹوا سکتے ہیں، ایک اس کو ہٹا دیجئے، اس کو انسبسکرائب کر دیجئے، سب میں چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن جب تک تم نے کر دیا، لیکن اب نہیں۔ تم سے میں نے پناہ مانگ لی ہے، تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہیں کی، تم نے میرے ماں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو نہیں دیکھا، روئی ہے میری ماں نوٹس پڑھ کر، اس کو نہیں دیکھا۔ ماں ہوتی ہے، اس کا کلیجہ اندر سے روتا ہے، جب سنتی ہے ٹی وی پر مولانا جرجیز کو دکھایا جا رہا ہے روتی ہے، پتہ نہیں کیا کرے ہو۔ تم نہیں جانتے ہو کہ کتنا خراب دور چل رہا ہے، لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، بے قصور صحیح، لیکن بے قصور ثابت کرنے کے لیے 10 سال لگ جائیں گے کہ ہم بے قصور ہیں، اور 10 سال کے بعد کورٹ کہے گی کہ جرجیز صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے، لیکن وہ 10 سال کا حساب نہیں دے گی۔ کرو اپنا حرامی پنا دکھاؤ، جاؤ۔ آج تک میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، اب اللہ ہی تم سے نپٹے گا، نہ میں بد دعا دے رہا ہوں نہ دعا دے رہا ہوں تمہیں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ اب اللہ ہی تمہاری خیر کرے اور اللہ ہی تم سے نپٹے گا۔ تم نے ہمیں رونے پر مجبور کر دیا، پریشان کر کے رکھ دیا، تم نے کہا بدبو آ رہی ہے، چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو پاور نہیں ہے، اپنی من پسند چیزوں کو لے لو اور اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دو، یہ اسلام نہیں ہے۔ پسند آئے تب بھی، نہ پسند آئے تب بھی لینا پڑے گا۔ فجر میں کون اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی اٹھنا چاہتا ہے؟ سردی کے دنوں میں ہونٹ سے ہونٹ ٹکرا، سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہا، کون چاہتا ہے کہ اپنے نرم گرم بستر سے اٹھے، کمبل ہٹائے، لحاف ہٹائے، رضائی کو دور کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے اور مسجد میں جائے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، دل تو نہیں چاہتا، لیکن کرنا پڑے گا، چاہے تمہارا دل گوارا کرے چاہے نہ کرے، کیونکہ اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بستر پر لیٹے رہو، تم اس کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے۔ تمہیں ناپسند ہے، لیکن تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہی اسلام ہے، اور اسلام تمہاری مرضی پر، ہماری مرضی پر نہیں چلتا۔ اسلام چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر، اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کردہ شریعت کے مطابق چلتا ہے۔ صحابہ نے قربانیاں کیوں دی ہیں؟ اپنی جانیں کیوں دی ہیں؟ اس کو سوچئے، ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا کہ اپنی جان دے؟ لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں، یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے، اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا، ٹپک رہا ہوگا، جس جگہ خنجر، جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے۔ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس بندے کا کیا حساب لوں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، یہ تو میرے لیے اپنی پوری زمین و جائیداد و جان سب کچھ دے کر چلا آیا، اس سے کیا میں پوچھوں، اس نے تو سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا تھا، اس نے تو اپنی جان تک میری راہ میں دے دی تھی، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اے فرشتوں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو میری ایک تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ جنگ کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں جنت میں لایا جاؤں، کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت، اتنا بڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج، میں بار بار قتل کیا جاؤں اور
اور بار بار جنت میں آؤں اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے, میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں. ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا, شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی اس میں ہے نہیں. فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں, پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو کہ ہاں کیا, دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں, نقتل, پھر قتل ہونا چاہتا ہوں, پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں. یہ تمنا ہوتی ہے. لیکن فرشتے کہیں گے نہیں, جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اب تو